وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سوال پوچھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں، بلکہ اگر اس کو مزید آپ خاص کر لیں کہ مسجد الحرام میں، کعبہ میں اور مسجد نبوی میں 20 تراویح ادا کی جاتی ہے، تو اس پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ 20 کیوں نہیں پڑھتے، یا اس پر عمل کرتے ہوئے 20 ہی پڑھنی چاہیے؟ گزارش یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ، مکمل مکہ اور مکمل مدینہ میں 20 تراویح نہیں ہوتی۔ صرف بیت اللہ میں جو آپ نے بتایا ہے کہ 10 پڑھ کے ایک امام صاحب دوسرے امام کو موقع دیتے ہیں، یہ صرف مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں ایسا ہوتا ہے۔ باقی جو مکہ مکرمہ کی دیگر مساجد ہیں، آپ وہاں پر چلے جائیں، دیکھ لیں، تو وہاں پر 8 تراویح اور 3 وتر 11 رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں بھی مسجد نبوی کے علاوہ جو دیگر مساجد ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں، ان میں بھی 11 رکعت ہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پورے سعودی عرب میں، ریاض میں، جدہ میں، ابہا میں، طائف میں، دیگر علاقوں میں یہی تراویح ادا کی جاتی ہے، 11 رکعت ہی۔ اور سعودی علماء کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ سنت جو ہے وہ 11 رکعت ہے، اور فتویٰ ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ اللہ کے رسول رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جو رات کی نماز پڑھتے تھے وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں تھی۔ تو اس صاف اور واضح حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے والے شخص کو اسی پر عمل کرنا چاہیے، اور 11 رکعت تراویح اور قیام اللیل ادا کرنا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ وہاں پر 20 کیوں ہوتی ہیں بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں، تو اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ وہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، تو جو لوگ 8 پڑھ کے جانا چاہیں یا 10 پڑھ کے جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں اور اپنا وتر 1 پڑھ لیں، اور جو لوگ لیٹ آتے ہیں تو وہ اگلی 10 میں شریک ہو جائیں۔ تو اس طرح سے عبادت کا اور قرآن سننے کا زیادہ موقع لوگوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ تو باقی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں، ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ کے ہاں عمل اہل مکہ و عمل اہل مدینہ، یعنی اہل مکہ کا جو عمل ہے یا اہل مدینہ کا جو عمل ہے، وہ حجت ہے یا نہیں، وہ دلیل ہے یا نہیں؟ اصل میں دین میں، شریعت میں جس چیز کو دلیل بنایا جائے گا وہ قرآن اور سنت ہے، صحیح احادیث اور قرآن مجید کی نصوص اور صحابہ کرام کا عمل اور فہم، یہ حجت ہیں، یہ دلیل کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ مکہ میں ایسا ہوتا ہے، بیت اللہ میں ایسا ہوتا ہے یا مسجد نبوی میں ایسا ہوتا ہے، تو یہ دلیل نہیں ہے۔ اس کو تو جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں وہ بھی دلیل نہیں سمجھتے۔ ان سے پوچھئے کہ مدینہ والے جو کام کریں گے وہ شرعی دلیل ہے، مکہ والے جو کام کریں گے وہ شرعی دلیل ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، تو اس کے قائل وہ بھی نہیں ہیں۔ اور پھر میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، یہ والی بات ان میں ہے کہ اپنے مطلب کی بات لیتے ہیں، اور جس بات پر ان کا مطلب نہیں بنتا یا جو ان کے موافق نہیں ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودی ایسے کیا کرتے تھے کہ بعض کتاب کے حصے پر ایمان رکھتے تھے، بعض پہ نہیں رکھتے تھے۔ اگر آپ نے 20 تراویح وہاں سے لی ہیں تو اس تراویح کا طریقہ بھی لیں کہ جس طرح سے بیت اللہ میں یا مسجد نبوی میں 20 تراویح ادا کی جاتی ہے اسی طرح ادا کریں، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا جائے اور 3 گھنٹے وقف ہوں 20 تراویح میں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے میں یہ تراویح 20 رکعت پڑھ کے تو گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اپنے مطلب کی چیز دیکھتے ہیں، ان کا پورا طریقہ آپ نہیں کوٹ کر رہے۔ نہیں تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا جائے، 2 امام رکھے جائیں اور اس طرح سے پڑھا جائے، تو اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اور یہ الزامی جواب ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں آپ کو 20 تراویح پڑھتے ہوئے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، تو کیا وہاں پر امام صاحب کا رفع الیدین نہیں نظر آ رہا؟ جو تراویح پڑھانے والا امام ہے وہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتا ہے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتا ہے، 2 رکعت کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے رفع الیدین کرتا ہے، اونچی آواز سے آمین کہتا ہے۔ بیت اللہ اور مسجد نبوی آمین کی آواز سے گونج جاتی ہیں،
تو یہ چیزیں آپ کو کیوں نہیں نظر آتی؟ اور پھر بیت اللہ میں مسجد نبوی میں مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے، جبکہ احناف کی مساجد میں ایسا نہیں ہے۔ تو تراویح اگر آپ کو وہاں پر 20 نظر آتی ہیں تو باقی چیزیں جو مسنون نظر آتی ہیں ان کو بھی اختیار کریں نا۔ پھر تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم پوری کی پوری اسی طرح ان کو کاپی کر رہے ہیں اور تمام معاملات میں ان کو فالو کر رہے ہیں، تو تب تو آپ کا اعتراض بنتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو 20 رکعات نظر آ رہی ہیں، آپ کو سینے پہ ہاتھ بندھے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اس وقت کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دینا کہ جب بلی شکار کے لیے آئے تو وہ آنکھیں بند کر لے، اور پھر رفع الیدین کرنا یہ نہیں نظر آ رہا، آمین کی اونچی آواز یہ آپ کو سنائی نہیں دے رہی، اور یہ باقی سنتوں پر عمل کرنا آپ بھول جاتے ہیں، صرف ایک وہ چیز نظر آ رہی ہے، تو اس لیے دلیل قرآن و سنت سے پیش کی جاتی ہے۔ اس طرح سے کسی عام آدمی کا عمل وہ دلیل اور حجت نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔